آج سے 185 برس قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے صرف 3 گھنٹوں کی بمباری اور بغیر کسی جانی نقصان کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگلے 4 سال کے بعد انگریز سرکار پورے سندھ پر قابض ہو گئی اور یہ قبضہ 108 برسوں تک جاری رہا۔ کراچی حملے میں شریک ایک سپاہی JH ہال نے اپنی یادداشتوں میں مبنی کتاب سینز ان سولجرز لائف میں تحریر کیا ہے کہ وسطی ایشیا میں جنگ کے آغاز پر جس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل سر جان کین کو دی گئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوشش تھی کہ شاہ شجاع ملک کو کابل کے تخت پر بٹھایا جائے، جو کہ ان کے خیال میں حقیقی وارث تھے۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ کراچی پر قبضہ کیا جائے، جو سندھ کی کنجی تھا۔ کراچی دریائے سندھ کے دہانے پر واقع تھا۔ ہر میجسٹی بحری جہاز ویزلی کو ایڈمرل سر فریڈرک میٹلڈن کی قیادت میں کراچی جانے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سے قبل کچھ کے بندرگاہ مانڈوے کے 40 ریجیمنٹ کے سپاہیوں کو سوار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عروس البلاد کراچی کے مصنف ڈاکٹر عارف شاہ گیلانی لکھتے ہیں کہ ویزلی نامی جہاز ممبئی کی گودی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کی ہمراہی میں کانسٹس، بیرنگ، یوفریٹس، آلگرنن نامی جنگی جہاز اور کشتیاں تھیں۔ بریگیڈیئر ویلیٹ کی کمان میں یہ 40ویں بری ریجمنٹ تھی، جو 2200 مرہٹہ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ توپ خانہ اس کے علاوہ تھا۔ JH ہال کے مطابق 4 فروری سن 1839 کو بحری بیڑا کراچی کے قریب پہنچا اور منواڑہ کے قلعے کے قریب لنگر انداز ہوا۔ منواڑہ سمندر کے ساتھ پہاڑوں میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی موجودگی اس طرح سے تھی کہ کسی بھی جہاز کے بندرگاہ تک پہنچنے میں یہ رکاوٹ بنتا تھا۔ اس قلعے کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں سے دور تک نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ 5 فروری کو برطانوی جھنڈے کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کے لیے کیپٹن گرے کو بھیجا گیا، جس پیشکش کو قلعے کے اہلکاروں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد کمانڈنگ افسر کو روانہ کیا گیا، جنہوں نے انہیں متنبع کیا اور جواب میں انہوں نے 1 گھنٹے کی مہلت دی۔ بحری جہاز میں سوار سپاہیوں میں بے چینی تھی کہ اب کیا نتیجہ نکلے گا۔ کشتیاں تیار ہو چکی تھیں، سپاہی اسلحے سمیت تیار تھے۔ 1 گھنٹے کے تجسس کے بعد قلعے پر فائر کا حکم جاری کیا گیا اور کشتیوں میں سوار سپاہی فائرنگ اور گولہ بارود کرتے قلعے میں پہنچ گئے، جہاں انہیں پتہ چلا کہ وہاں سے محافظ فرار ہو چکے ہیں اور کسی انسانی جان کے ضیاع کے بغیر اتنا بڑا قلعہ قبضے میں لے لیا گیا۔ JH ہال کے مطابق منواڑہ کے بعد سپاہیوں نے پیدل آگے بڑھنا شروع کیا، مگر دلدلی کیچڑ میں 1 سے 1.5 فٹ تک دھنس گئے۔ لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتے رہے اور یوں 1 کلومیٹر کا فاصلہ 9 گھنٹوں میں طے کیا گیا۔ اسلحے، بارود اور دیگر اشیاء سے وزن اور بھی بڑھ گیا تھا، لیکن شہر میں جب پہنچے تو ہتھیار ڈالے جا چکے تھے۔ شہر سے 1 کلومیٹر دور واقع قلعے پر بمباری سے دھوئیں کے بادل امڑ آئے، جس سے شہری خوفزدہ ہو گئے۔ اس کا ذکر سیٹھ ناؤمل نے اپنی یادداشتوں میں کیا ہے، جو سن 1915 میں شائع ہوئی تھی۔ ناؤمل لکھتے ہیں کہ ایک صبح میں نور خان کے ٹنڈی کیمپ میں بیٹھا تھا کہ کراچی سے چٹھی آئی کہ انگریزوں کے کئی جنگی جہاز بندرگاہ پر آئے تھے اور منواڑہ کے قلعے پر ایسی گولہ باری کی کہ 3 گھنٹوں میں قلعے کی دیوار کو گرا دیا اور توپوں کا سیاہ دھواں شہر پر بادل کی طرح چھا گیا۔ دن کو رات کر دیا گیا اور ایسے حالات میں کراچی میں میروں کے عملدار نواب خیر محمد، حاجی اللہ رکھیو اور دیگر میرے بڑے بھائی پریتم داس کے پاس آئے اور کہا کہ دھوئیں نے لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار کر دیا ہے اور ان میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا توپ زنی بند کروانے کی کوشش کی جائے۔ نارمل کے مطابق اس عرصے میں 2-3 انگریز عملدار کنارے پر آئے اور جب ان کے بھائی کو پتہ چلا تو وہ ان سے ملنے گئے، جہاں میروں کے لوگ بھی حاضر ہوئے۔ انگریز عملدار کے ساتھ مل کر اس کی رہائش گاہ پر پہنچے اور وہاں سے گھڑ سوار فوج کی چھاؤنی کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے گئے۔ رام باغ کے درمیان میں جو میدان ہے وہ انہوں نے پسند کیا اور دوسرے روز فوج کو اتار کر منزل انداز کیا گیا۔ میرے رشتہ داروں کو سامان اتار کر حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ یہ سامان چٹھی پر بر وقت ضرورت دیتے تھے اور یہ بغیر کسی اجورے یعنی معاوضے سے کرتے تھے۔ میں انہیں لکھتا تھا کہ ان کی خدمت کریں اور تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس طرح حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میراں سندھ کے نمائندوں نواب خان محمد، خان نظامانی اور حاجی اللہ رکھیو نے شکست مان لی۔ 7 فروری 1839 کو ایک معاہدہ تیار کیا گیا، جس کی روح سے گورنر قلعے اور کراچی کا شہر مکمل قبضہ برطانوی فوج کے حوالے کر دے گا۔ حسب منشا بریگیڈیئر ویلنٹ کی
ماتحت فوج شہر کے نواح میں ڈیرا ڈال سکے گی اور مقامی حکومت بوقت ضرورت مروجہ شرح پر کشتیاں، اونٹ اور دیگر اقسام کی نقل و حرکت فراہم کرے گی اور برطانوی فوج کے لیے خرد و نوش کا سامان مہیا کرے گی۔ ان شرائط کی تکمیل پر مذکورہ بالا برطانوی فوج قلعے اور شہر کے باشندوں کی حرمت کرے گی اور وہ آزادی سے حسب دستور اپنا کاروبار کر سکیں گے اور ان کے بحری جہاز بے خوف و خطر بندرگاہ میں آ سکیں گے۔ جے ایچ ڈبلیو ہال نے اپنی یادداشتوں میں تحریر کیا ہے کہ ہماری آمد پر مقامی لوگ پہلے خوفزدہ اور محتاط تھے، اور کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فرنگی خطرناک نہیں تو وہ دودھ اور مچھلی وغیرہ بیچنے کے لیے لانے لگے۔ تازہ فروٹ کی سستے داموں خریداری پر فری کین کو فائدہ ہوا تھا۔ کراچی کی بندرگاہ سیاہ فام غلاموں کی تجارت کا مرکز بھی رہی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ سیاہ فام غلاموں کی تجارت کا مرکز بھی رہی ہے۔ کراچی پر برطانوی قبضے سے قبل سن 1838 میں برطانوی حکومت کے اشارے پر کراچی آئے تھے، جن کو نومل نے مدد فراہم کی تھی۔ کیپٹن ایس ہارٹ اپنی کتاب ٹاؤن اینڈ پورٹ آف کراچی میں لکھتے ہیں کہ کراچی غلاموں کی تجارت کی بڑی منڈی ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں افریقی غلام مسقط سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں مسقط غلاموں کی تجارت کا عالمی مرکز ہے، جبکہ کراچی میں 650 سالانہ غلام درآمد کیے جاتے ہیں، جن میں سے 3/4 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ غلاموں کی درآمد پر حکومت 5.5 روپے فی غلام کے حساب سے محصول وصول کرتی ہے، جس سے حکومت کو سالانہ 600 سے 700 روپے آمدنی ہوتی ہے۔ کراچی کی منڈی میں مرد غلاموں کی قیمت عورتوں سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ مرد غلام کی قیمت 100 روپے سے 600 روپے تک ہے، جبکہ غلام عورت کی قیمت 170 سے 250 روپے تک ہے۔ انہیں گھروں میں کام کاج کے لیے خریدا جاتا ہے، جبکہ مرد غلاموں کی مختلف محنت طلب کاموں کے انجام دہی کے لیے خریداری کی جاتی ہے۔ ان غلاموں میں کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں، جنہیں شیدی کہا جاتا ہے، جبکہ برنس لکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کو گڈا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑے، چمڑے، خشک مچھلی اور شراب کی صنعتوں کے علاوہ کچھ لنگیوں، چوڑیوں، کھلونوں اور ٹوپیوں کی صنعتیں بھی شامل ہیں۔ یہ اشیاء خلیجی ریاستوں کو بھی بھیجی جاتی ہیں اور ان کے لیے خام مال چین سے آتا تھا۔ کراچی انگریزوں سے قبل خان آف قلات، کلوڑو اور بعد میں تالپور گھرانے کے زیر انتظام رہا۔ کلوڑو حکمران میاں غلام شاہ نے سن 1721 میں بڑی جرأت اور ہمت کر کے اس بندرگاہ کو میر نصیر خان والی قلات سے چھین کر پرگنہ ٹھٹھہ میں شامل کر دیا تھا، لیکن بعد میں لاڑکانہ کے قریب خان آف قلات کے بھائی زیرک خان کے قتل کے بیانیے میں واپس کر دیا۔ نومل لکھتے ہیں کہ سن 1792 اور 1793 کے درمیان میر فتح علی نے کراچی پر 15,000 بلوچ سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا، جو توپوں اور گولہ بارود سے مسلح تھے۔ انہوں نے اپنی چھاؤنی لیاری ندی کی دوسری طرف بنائی۔ شہری قلعے کے اندر رہتے تھے۔ سیٹھ بلرام داس کی نگرانی میں دفاع کیا گیا۔ جو بارود، اسلحہ، جہازوں کی حفاظت پر مامور تھا، وہ استعمال کیا گیا۔ تالپوروں کی فوج 2.5 ماہ شہر کا گھیراؤ کر کے بیٹھی رہی۔ شہر کے باسی قلعے کے اندر تھے، جہاں کافی سامان جمع تھا۔ اس کے علاوہ سمندر کا راستہ کھلا تھا، اس لیے انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن اس وقت روٹی پکانے اور پینے کے لیے میٹھا پانی لیاری ندی سے لایا جاتا تھا، لیکن اس عرصے میں کھارے پانی پر گزارا کرنا پڑا۔ 2.5 مہینے کے بعد بالآخر فوج بیزار ہو کر حیدرآباد لوٹ گئی۔ چند ماہ کے بعد میر فتح خان کے حکم پر دوسری فوج نے لیاری کے کنارے چھاؤنی لگائی اور قلعے پر توپ زنی شروع کی۔ یہ گھیراؤ 3 ماہ جاری رہا اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر ناکام لوٹے۔ میر فتح علی خان نے تیسری بار فوج بھیجی اور ان دنوں سیٹھ دریا نومل سے میر کرم علی کی دوستی تھی۔ انہوں نے اس کو خط بھیجا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کراچی میں خان آف قلات کی کوئی بھی حفاظتی فوج نہیں، اس میں لڑائی کا کوئی دم نہیں۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کی مخالفت کی، اپنے جہاز کا گولہ بارود ہماری فوج کے خلاف استعمال کیا۔ اس خط کے بعد ریانوں نے قلات کے خان کو خط لکھا کہ کراچی پر تیسرا حملہ ہوا ہے، رعایا میں مقابلے کی طاقت نہیں، لہٰذا مزید فوج بھیجیں۔ خان آف قلات کا جواب آیا کہ اگر تم دفاع کر سکتے ہو تو کرو۔ اس جواب کے بعد دریا نومل نے ایک مشروط خط میر کرم علی کو لکھا کہ کراچی میں بلوچ سپاہی جو سرکش طبقہ ہے کو داخل نہ کیا جائے۔ نواب ان کے مشورے سے کاروبار حکومت چلائے گا، جس کو مان لیا گیا اور شہر کی چابیاں میروں کے لوگوں کے حوالے کر دی گئیں۔